الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع ہیں اس کے اندر، پھر اسی پارے میں سورہ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 11 پہ آ جائیں سورہ مائدہ کے کہ پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ یہ جو آیت اتری ہے یہ اس سلسلے میں تھی، حبشہ کے عیسائی جو تھے ان کا ایک وفد آیا تھا، ان کے سلسلے میں آیت اتری تھی یہ۔ تو فرمایا اس رکوع کے اندر کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ نے لعنت کری بنی اسرائیل پر۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے بالکل، اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ جس طریقے سے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ خود بھی برائی سے روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین کبھی بھی تم لوگوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، عیسائیوں کے لیے نرم لہجہ تھوڑا اختیار رکھا گیا کیونکہ عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ جس طریقے سے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے روز جب دجال کا نزول ہوگا، وہ ظاہر ہوگا، تو عیسائی اور مسلمان مل جائیں گے آپس میں۔ کیا وجہ ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کے نزول کی بنا پر۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے نہیں تھے، اور قرآن کی آیات جب یہ لوگ سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور فوراً کہہ اٹھتے تھے کہ قرآن یہ حق ہے، اور ایمان لے کر آ جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے تھوڑا نرم لہجہ اختیار رکھا۔ پھر رکوع نمبر 12 پہ آ جائیں کہ شیطان کے گندے ترین کام کیا کیا تھے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے عیسائیوں کو رہبانیت سے بالکل منع کر دیا گیا۔ رہبانیت ہوتی کیا ہے؟ سب سے یہ چیز سن لیں۔ رہبانیت یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دوں۔ شادی اللہ نے حلال کی ہے، کھانا پینا حلال کیا ہے کہ مرغ و مسلم میں نہیں کھاؤں گا، ان سب کو چھوڑ دوں میں، کہ مطلب ایک کونے کے اندر میں ہو کے بیٹھ جاؤں اور یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ شریعت نے اس کی بالکل نفی فرمائی، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام او کما قال، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ صرف مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں بس۔ اسلام نے تو اتنی وسعت رکھی ہے اپنے اندر، شریعت نے اتنی وسعت رکھی ہے، آپ نمازیں بھی پڑھیں 5 ٹائم کی اور معاش کے سلسلے میں بھی باہر جائیں، تبھی اسلام یہ شریعت پوری ہوگی انسان کی، تبھی وہ صحیح پکا مسلمان بن پائے گا، کہ جب شریعت پہ مکمل طریقے سے عمل کرے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن وہ نکلے، دیکھتے کیا ہیں ایک آدمی ہے، اس کے شکل سے عبادات کے آثار نظر آ رہے تھے کہ اتنی عبادت کر کر کے تھک گیا تھا۔ فوراً یہ آیت تلاوت کری سیصلی نارا حامیہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے بلوائیں گے اس کو اور جہنم میں ڈال دیں گے اس کی پیشانی کے ساتھ۔ کیا وجہ ہوگی؟ اس نے رہبانیت اختیار کر لی۔ تو اسلام کے اور شریعت کے اندر رہبانیت نہیں ہے بالکل بھی۔ پھر اسی رکوع کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی خباثتیں بتائیں کہ شیطان کی کیا کیا خبیث چیزیں، کیا کیا گندے کام تھے۔ فرمایا کہ شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا ہے، شراب اور جوا، اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب رکوع نمبر 13 پر آ جائیں۔ کثرت حق کو متعین نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی جماعت کثرت کے ساتھ موجود ہے تو یہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ حق پر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک لوگ اور پاک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک جو ہیں کثرت سے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سلسلے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت ہے کثرت سے تو مطلب یہی حق پر ہوگی، تو یہ چیز غلط ہے۔ شریعت کا اصول یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، بالکل تھوڑی سی جماعت تھی، وہ حق پر تھی نا۔ کفار مکہ تھے، وہ کتنے زیادہ تھے، تو ہم ان کو حق پر مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، حق پر جو جماعت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مل کے بڑی جماعت بنتی ہے۔ رکوع نمبر 14 پہ آ جائیں کہ بے مقصد سوالات مت کرو۔ اس رکوع میں کثرت سوال سے منع کیا گیا انسانوں کو خاص طور پہ، اور یہ کس کا رویہ تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم تب ایمان لے کر آئیں گے۔ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو آپ؟ گائیں کس طریقے سے ذبح کرنی ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ میں ابھی سب چیزیں پڑھی نا۔ اللہ نے کہا گائیں ذبح کرو، کیسا رنگ ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، اونچی ہو، ناٹی ہو، کیسی ہو بھائی؟ اللہ نے پھر اسی طریقے سے ان کو اسی میں غرق کر دیا ان چیزوں میں۔ فرمایا بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا یہ کن کی روش ہے؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، منافقین کی۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز بنا کر تم بھی وہ کام کرنا شروع نہ کر جاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے، پوری اگر دنیا غلط کر رہی ہے تو میں بھی غلط کروں، اگر ایک شخص ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے تو میں بھی ملاوٹ کروں اور یہ جواز پیدا کروں۔ بھائی آج کل تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، بھائی زمانہ جو کر رہا ہے، معاشرہ جو کر رہا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلط پر ہے، غلط عقیدے پر ہے، ابھی ہم جا کے کلفٹن پہ دیکھ لیں، عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے نا، کتنی کثرت سے لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، ہر کوئی اپنی اپنی چیزوں پہ لگا ہوا ہے، اور پھر میں بھی وہی کرنے لگ جاؤں، یہ تو کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے نا۔ عقل اس کا ہم عقل لڑاتے ہیں، یہ میں سوال اب آپ سے کر رہا ہوں، ہر چیز میں ہم عقل لڑاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں اگر ہم دیکھیں ہر چیز میں عقل لڑائیں گے، یار یہ ایسا ہے میں اس سے آگے بڑھوں گا، یہ چیز سب چیزیں کروں گا، لیکن دین کے معاملے میں آ کر بالکل کورے بن جاتے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ صحیح ترین حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری میں آیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے، اس شریعت کا علم ہے، اس سے مراد۔ فرمایا کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے، ہر کسی کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ جب مجھے اپنا ہی جواب دینا ہے تو میں کیوں دوسروں کی پھر فکر کروں؟ ہاں، جب میں خود درست ہو جاؤں اس کے بعد مجھے پھر دوسروں کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ خود گناہوں سے بچے اور دوسروں کو اصلاح کرتے رہے حسب استطاعت، جتنی اللہ رب العزت نے اس کی استطاعت رکھی ہے۔ اب میں چھوٹا سا بالکل طالب علم، اب میں وزیر اعظم کے گھر پہنچ جاؤں، مجھے بھائی ولی الامر کی اصلاح کرنی ہے، مجھے تو جوتے مار کے بھگائیں گے بھائی، میں کوئی جاننے والا نہیں، کچھ بھی نہیں، میری جہاں تک پہنچ ہے میں وہاں تک رکھوں اپنی استطاعت، بس عام عوام تک ہے، عام لوگوں تک ہے، میرے دوست احباب ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ہر کوئی ہے، بہن بھائی ہیں، بس میں اپنی استطاعت وہاں تک رکھوں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے جس کو یہ چیزیں دی ہیں ولی الامر تک جانے کی، ان کو چاہیے، ان کے لیے چیزیں، اللہ مجھ سے نہیں سوال کریں گے تم نے بھائی عمران خان کو کیوں نہیں سمجھایا جا کے، تم نے جو تمہارا ولی الامر تھا اس کو کیوں نہیں سمجھایا، نہیں، اللہ مجھ سے صرف میرے اہل و عیال کے بارے میں اور میرے متعلق سوال کریں گے بس۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گربانوں میں جھانکتے رہیں بس۔ رکوع نمبر 15 پہ آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کا عجیب یہاں پہ ایک مطالبہ تھا۔ کہتے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ معجزے عطا کیے گئے تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے، ان میں روح بھر دیتے تھے، بالکل صحیح معجزات تھے یہ۔ تو حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ تم ایسا کرو، اللہ رب العزت سے ایک معجزہ طلب کرا انہوں نے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک ایسا دسترخوان، ابھی اسی سورہ مائدہ کے اوپر یہی ہے صورت، ایسا دسترخوان اللہ سے طلب کرواؤ کہ اس کے اندر جو ہے نا بڑے لذیذ لذیذ کھانے ہوں، اور پھر کیا ہو، ان کھانوں سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل کے اندر جب کھوٹ ہو نا انسان کے،
پھر انسان جو ہے نا معجزات کا طلبگار رہتا ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں بولا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. یہ تو مشرکین مکہ کفار کہتے تھے، یہودی اور منافقین کہتے تھے. کبھی بھی کوئی ایک صحابی کے بارے میں نہیں آئے گا کہ کسی صحابی نے مطالبہ کرا ہو. اللہ کے رسول نے تو دعوت پیش کری، صحابہ کرام ایمان لے کر آ گئے. کہتے کہ ہماری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسا دسترخوان منگواؤ جو بڑا ہی لمبا ہو اور اس کے اندر لذیذ لذیذ کھانے ہو تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ صحیح ہے میں کر دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر دوں گا، لیکن اگر یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان لے کر نہیں آئے پھر ان کو بتا دینا ان کو میں ایسا عذاب دوں گا جو آج تک میں نے اس دنیا کے اندر کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ. اللہ ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا. فرمایا کہ اس طریقے کا عذاب دوں گا کہ آج سے میں نے کبھی بھی پہلے کسی قوم کو نہیں دیا ہوگا. ایسے ہی ہوا، کیونکہ جو لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں نا، ابھی یہ بات آگے آ رہی ہے، ابھی آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے طلب کرے. رکوع نمبر 16 پر آ جائیں کہ روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب. یہ بڑا ہی اس میں اچھی بات ہے. اچھا تو پورا قرآن ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہ بڑی ایک اہم آیت آ رہی ہے یہاں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں جو عیسائیوں نے عقیدہ گڑھ لیا تھا، بنا لیا تھا، کیا تھا؟ تثلیث کا عقیدہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ اللہ کے کون تھے؟ بیٹے. نعوذ باللہ من ذالک. تو عیسائیوں نے عقیدہ بنا لیا تھا. اب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا، تمہاری والدہ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو. سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، اور بے شک تو جاننے والا ہے، تجھے تو سب پتہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے کل قیامت کے دن، لیکن مجھے معلوم نہیں آپ کے جی میں کیا ہے، اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب. اب یہاں پہ یہ آیت آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک. کتنی عاجزانہ دعا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا وہ تو تیرے ہی بندے ہیں نا. اللہ اکبر کبیر. فان تغفر لہم، اللہ اکبر، فان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اس کا ترجمہ نہیں ملتا میرے کس طریقے سے کروں کہ میرے مالک اگر تو ان کو بخش دے گا تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور یہی آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز بتانے کی تھی. یہاں پہ اب جو میں بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں یہی آیت کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. کس وجہ سے؟ اپنی امت کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیر. ان تعذبہم فانہم عبادک فان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ اکبر. اللہ. اور روتے رہتے. امت سے پیار بہت تھا نا کہ میرے مالک اگر میں بھی اسی طریقے سے دعا کر رہا ہوں جس طریقے سے تیرے بندے تیرے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، لیکن ہے تو تیرے بندے نا. لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرے سے زیادہ زبردست اور حکمت والا کوئی ہے ہی نہیں. بے شک اللہ سے زیادہ زبردست اور حکمت والی کوئی ذات نہیں ہے، کسی کی بھی ذات نہیں. تو اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. رمضان آیا اسی لیے، بخشوانے کے لیے. پھر اللہ رب العزت کا جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا جو نقصان ہوتا تھا نا، کل قیامت کے دن وہ نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن جو سچ کہنے والے ہیں ان کو صرف اور صرف ان کے سچ کا بدلہ مل جائے گا. آج جو دنیا میں ہم سچ کو جھوٹ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، ایک دو گواہ یہاں سے پیش کرے، دو گواہ یہاں سے پیش کرے، چلو بھائی جو سچا انسان تھا اس کو ہم نے جھوٹا بنا دیا. لیکن کل اللہ رب العزت کی عدالت میں یہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا بدلہ دلوائیں گے، ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی مغفرت طلب کرتے رہنی چاہیے. اب یہاں سے سورۃ الانعام شروع ہو گئی. اب سورۃ الانعام کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ پر اتمام حجت، کہ ان کے اوپر اب حجت قائم ہو گئی، آ گئی، بس جو وہ چیزیں مانگتے تھے اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دی. رکوع نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں نہیں بنایا. سوال کرتے تھے نا مشرکین مکہ کہ بھئی یہ تم
ہمارے جیسے انسانوں ہم کس طریقے سے تم پہ ایمان لے آئے؟ بالکل صحیح کہتے تھے. اگر کوئی آج اٹھ کر آ جائے کہنا شروع کر دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کیسے ایمان لے کر آؤں؟ نہیں لاؤں گا میں بالکل. تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہم جیسا انسان ہے اور ہم کھانا پینا بھی اس طریقے سے کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے. تو مشرکین مکہ کو یہاں آگاہ کر دیا، وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا. اس رکوع کے اندر قریش کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنا کے بھیجا. وہ جو کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتے کو بھی رسول بنا کے بھیجتا تو وہ انسانی شکل میں آتا. فرشتوں کو ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ فرشتے کون ہیں؟ کون ہیں فرشتے؟ نور، نوری مخلوق ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اندر طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ نور کو دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ سے ضد کرنے لگے کہ اللہ مجھے تو اپنی کیا کرا، زیارت کروا دے. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے رہے تو نہیں دیکھ پائے گا، نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا، لیکن تھے تو محبوب نا، کلیم اللہ تھے. کہا صحیح ہے، جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا کوہ طور، اس پہ میں اپنی ہلکی سی جھلک دکھاؤں گا، اگر یہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا. بالکل ایسے ہی ہوا. جیسے اللہ رب العزت نے ہلکا سا پردہ ہٹایا اپنے نور کا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا، ریزہ ریزہ ہو گیا. فصعق موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ رب العزت کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ بھی نور ہے اور فرشتے بھی اس کی نوری مخلوق ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، بات یاد رکھیے گا. اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اے لوگوں تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ اسوہ حسنہ ہے. کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کہہ دیا اب تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن وہی آپ علیہ السلام کا اخلاق تھا، پورا کا پورا آپ کی وہی زندگی تھی. رکوع نمبر 2 پر آ جائے، امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت کیا ہے، کس طریقے سے اللہ نے فرمایا. اس رکوع میں اللہ کی بڑائی کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. کوئی ہے دور کرنے والا؟ مجھے کوئی بتائے. سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اگر کسی کو بیماری آ جائے، نہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا، توحید پختہ کروائی گئی کہ اگر کوئی بگڑی بنانے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ ایک اللہ رب العزت کی. وہی ہے جو برحق ہے، معبود برحق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، الحی القیوم ہے. پھر یہ آیت واضح کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ہیں تو اسی کے بندے نا. پھر بتائے کہ وہ عبد ہیں، عبد بندے ہیں، اللہ کے معبود نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اس کے رب کی بندگی پر لگایا جائے. پھر اگر اسی آیات قرآنی میں نہ ہوتے تو ہم اگر اللہ رب العزت آیات نازل نہیں کرتا نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان لیتے. کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے، آپ سے الفت اتنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو آخری نبی قرار دے کر اس کی نفی کر دی کہ جو بھی رسول آیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہے. پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی امت اپنے نبی سے نہ تھی. پھر فرمایا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طریقے سے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کو، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے. رکوع نمبر 3 پر آ جائیں کہ حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی، کیونکہ جو شخص حق کو جھٹلائے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. اس میں سرداران قریش کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے لیکن بعد میں اپنے لوگوں کو جا کے کیا کہتے کہ یار یہ تو پرانی چیزیں ہیں،
یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں جو لوگ یہ بھی بیان کر رہے ہیں نا اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی بالکل نفی کرتے ہوئے فرما دیا اور فرمایا کہ کل روز قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو ہر چیز یاد کروائے گا. پھر وہاں پہ اللہ رب العزت کے سامنے قبول کریں گے اللہ جو تو نے بھیجا تھا وہی حق تھا، ہمیں دوبارہ بھیج دے اس دنیا میں. اللہ نے فرمایا نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کہ انفاق کرو، صدقہ کرو اللہ رب العزت کی راہ میں اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. پھر کیا کہو گے؟ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ بس اب مجھے یقین آ گیا ہے، اب میں انسان بھی بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، نیک بھی بنوں گا، صدقہ بھی کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، بس جو عمل کر کر آ گیا بس اس کا کھاتا بند، کتاب بند ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ فرما دیا ان کو جو سزا ملے گی اتنا دردناک عذاب میں دوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. رکوع نمبر 4 پر آ جائیں کہ معجزہ دکھانے کا مطالبہ. اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مطالبہ کرا کہ آپ کو ہم نبی مانیں گے، صحیح ہے، لیکن آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، جس طریقے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری، اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ پھر بھی ایمان لے کے نہیں آئے. تو اللہ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی جلالانہ انداز میں فرمایا اور غصے سے بالکل کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان لوگوں نے بھی یہی مطالبے کرے اپنے نبیوں سے، میں نے معجزے دکھائے لیکن وہ ایمان لے کے نہیں آئے. پھر اس کے مقابلے میں ان کو کیا ملا؟ دردناک عذاب ملا. اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عاجزانہ طور پہ اب سمجھا رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، بالکل بھی میں معجزہ نہیں ایسا دکھا سکتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کروا دیتا، لیکن اپنے بندوں سے محبت اتنی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے معجزہ دیکھ لیا یہ ایمان لے کے نہیں ہے اور یہ بے شک ایمان لے کے آئیں گے ہی نہیں، اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا، لیکن ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اللہ نے وہاں سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تنبیہ کرتے رہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے کیا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مایوس ہوتے تھے، بڑے عاجزی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مشرکین مکہ کفار. آپ کو ساحر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ کتاب لے کر آگے گڑھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی اس سے افسردہ ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیا فرمایا؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایک منظم طریقے سے رکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. ہم جانور کو دیکھ لیں کس طریقے سے جانور اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھ لیں کس طریقے سے ایک چڑیا ہوتی ہے اپنے بچے کو گھونسلے میں رکھتی ہے، انسانوں کو دیکھ لیں کس طریقے سے منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کی بے شمار معجزات ہیں اس دنیا کے اندر. آسمان اللہ کا معجزہ ہے، زمین اللہ کا معجزہ ہے، ہر چیز اللہ کی معجزے کی طور پر ہے. تو انسان اس کے اندر غور و فکر تدبر کریں تب ان کو بات سمجھ میں آئے. تو فرمائشی معجزہ دکھایا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ان قریب اپنے کفر کا انجام کس صورت میں پائیں گے؟ جہنم کی صورت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.